وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب منكم. میرے عزیزو، دین اللہ کا ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. یہ دین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ان کی ڈیوٹی لگائی. ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کے دین کو آگے پہنچاتا ہے. زبان کے ذریعے بڑا مبارک عمل ہے، زبان کے ذریعے آگے پہنچانا. زندگی کو منظم کیا جائے، ہفتے میں ایک درس دیا جائے، ایک دن مخصوص کر لیں، اپنے حلقہ احباب میں درس دیں. یہ جو موجودہ سسٹم کا نکلا ہے تبلیغ کا، کتابت کا، بڑے بڑے جلسوں کا، بڑے بڑے کانفرنسوں کا، ان کے بھی فوائد ہیں لیکن تھوڑے فوائد ہیں. جس انداز میں سلف نے تبلیغ کی ہے اس کے مطابق تبلیغ کی جائے، انشاءاللہ ثمرآور ثابت ہوگی. تو علم حدیث جو قرآن کریم کی شرح ہے، جتنا علم حدیث کو زیادہ کیا جا سکے زیادہ کرنا چاہیے. بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث میں بہت کم افراد ہیں جو اس فن کی باریکیوں سے واقف ہیں. کئی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ کہ پاکستان میں علوم حدیث کی اہم کتابوں کو شائع ہی نہیں کیا گیا. جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں، علل کی کتابیں ہیں، سلف خلف کی علوم حدیث کی کتابیں ہیں، کتابیں شائع نہیں کی گئی. ہاں کچھ مکتبے باہر سے کتابیں عرب سے منگواتے ہیں تو وہ اتنے مہنگی ہوتی ہیں کہ غریب عالم دین خرید نہیں سکتا. ایک عزم کے تحت، ایک بہت سوچ کے تحت کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو علم حدیث سے بھر دینا ہے. الحمدللہ درجن ہماری کتابیں پہلے ہی علوم حدیث پر شائع ہو چکی ہیں. مزید ابھی رمضان میں 6 اور ہم نے علوم حدیث پر کتابیں شائع کی ہیں. میں کہتا ہوں یہ کتابیں تو ایک لمبا عرصہ پہلے پاکستان میں چھپ جانی چاہیے تھیں. کتنے مکتبے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ سلف کی کتابیں، خلف کی کتابیں، اپنی کتابیں علم حدیث پر ان کو عام کرنا ہے. ابھی ہم نے 3 مہینے پہلے اعلان کیا کہ ہم اپنے جامعہ میں قصور میں ہم مرسل پر دورہ کرائیں گے. تو میں نے تتبع کیا کہ اس فن پر اچھی اچھی کتابیں ملیں، میں ان کو شائع کروں تاکہ میرے طلبہ بھی فائدہ اٹھائیں، میں بھی فائدہ اٹھاؤں، اور جو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس فن سے محبت رکھنے والے ہیں وہ بھی ان سے کتابوں سے فائدہ اٹھائیں. تو کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ کتابیں ہوں گی تو فائدہ اٹھائیں گے نا. الحمدللہ مرسل پر جتنا ڈیٹا مجھے ملا شاملہ سے، انٹرنیٹ سے جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کافی زیادہ ڈیٹا سلب قلب کا میں نے جمع کیا، میرے پاس ہے. الحمدللہ کتابیں خریدیں، کتابیں عاریت لیں.
ان کے پرنٹ لیے تاکہ مرسل کے اصول و ضوابط پر کوئی مجھے اہم کتاب ملے عرب کی اس کو میں شائع کروں۔ دکتورہ حصہ بنت عبدالعزیز الصغیر صاحبہ، ان کی یہ کتاب ملی انٹرنیٹ سے۔ میں نے کئی شیوخ سے پوچھا، کوئی عرب محدثین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زبردست یہ ہے مرسل پر، مرسل کے قوانین پر، مرسل کے اصولوں پر ایسے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تقریباً 800 صفحے کی کتاب الحمدللہ آپ میرے بھائی فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ ہم نے بڑی تعداد میں شائع کی اور پورے پاکستان میں شیوخ علماء کو منگوا رہے ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جس بھی اصول کا دراسہ کرنا ہے، تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے، اس کے تمام کتابوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح فضیلۃ الشیخ المحدث ابو اسحاق السمنودی، سمنود یہ مصر کا شہر ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تمام مراسیل کو جمع کیا، تقریباً 100 آخر میں کتاب خطبہ لکھی ہوئی ہے، 111 کتب میں جو مراسیل کی بحثیں تھیں کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، فلاں نے فلاں سے روایت نہیں کی، فلاں نے فلاں کو نہیں پایا، ایک پورا فن تھا جو مختلف کتب علل میں، کتب جرح و تعدیل میں، کتب مراسیل میں بکھرا ہوا تھا، آج تک کسی نے احاطہ نہیں کیا تھا۔ اللہ فضیلۃ الشیخ محدث ابو اسحاق السمنودی رحمہ اللہ وفات پا گئے، ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے امت مسلمہ پر احسان کیا اور یہ مبارک کتاب الجامع فی المراسیل کو مرتب کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یعنی اس میں کوئی بھی راوی ہے، کتب جرح و تعدیل کا کوئی بھی راوی ہے روایت حدیث میں سے، اس نے کس سے نہیں سنا، تو یہ احاطہ، یہ انسائکلوپیڈیا پہلا شخص ہے ابو اسحاق السمنودی جس نے اس کتاب میں کیا ہے۔ یہ مرجع کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ یہ کتاب 784 صفحات پر ہے۔ یہ کتاب بڑی ہی مفید کتاب ہے۔ یہ کتاب تو ہر محقق کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ جس بھی راوی پر وہ دراسہ کر رہا ہے دیکھ سکے کہ اس نے کس سے نہیں سنا۔ نہیں سنا تو روایت ضعیف ہوگی، مرسل کا مسئلہ آ گیا، انقطاع کا مسئلہ آ گیا۔ یہ بڑی بمباڑ کتاب ہے اور ہر بات شیخ نے نیچے حوالے دے دیے ہیں کہ یہ بات مجھے کہاں ملی، کہاں سے ملی۔ اسی شیخ نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی تھی اسی فن پر، اس کا نام رکھا العلم فی اثبات السماء۔ یہ کتاب العلم فی اثبات السماء یہ بھی سمنودی صاحب رحمہ اللہ کی ہے۔ چونکہ اس کا بھی یعنی موضوع مرسل ہی تھا تو میں نے اس کو بھی اس کے پیچھے شائع کروا دیا الحمدللہ۔ مزے کی بات، العلم فی اثبات السماء، اس کتاب میں محدث سمنودی صاحب نے ان راویوں کو ذکر کیا ہے جن کے بارے میں ایک محدث کہتا ہے کہ اس نے فلاں سے نہیں سنا، دوسرا کہتا ہے اس نے فلاں سے سنا ہے۔ سمجھ لگی؟ اس میں ان راویوں کا ذکر کیا جو مختلف فی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ راوی ہے زیاد بن علاقہ، یہ راوی ہے، پہلے نفی کرتے ہیں، جس نے نفی کی ہے قال الامام احمد و بزرا زیاد بن علاقہ لم یسمع من سعد بن ابی وقاص، نہیں سنا سعد سے۔ پھر لکھتے ہیں الاثبات قال ابن المدینی زیاد لاقی سعدا عندی وکان کبیرا قد لاقی عدتا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی امام محمد ابو زرع
समा की नफ़ी कर रहे हैं और इब्ने मदीनी मुलाकात का इस्बात कर रहे हैं। लगी नीचे सारे हवाले दिए हुए हैं, ये मुझे कहाँ मिली, ये कौल कहाँ मिली, ये कहाँ मिला है। इब्ने मदीनी का कौल का हवाला लिखा है इल्ल इब्नुल मदीनी सफ़ा नंबर 82। अहमद के कौल का हवाला लिखा है इल्ल व मारिफतुर रिजाल इमाम अहमद की किताब का जिल्द 2 सफ़ा 177। अबू ज़ुरा का हवाला मिला है, लिखा है जामे तहसील 178 नंबर। समझ लगी मेरे ख्याल में, यानी कि बड़ी अच्छी किताब है। वो रावी जिसमें एक ने समा का नफ़ी किया है, दूसरे ने इस बात किया है। शाह ने लिखा है मुकदमा में कि मैंने राजे की तरफ मैंने ही गया कि राजे क्या है, राजे आप देखें, ततब्बु करें, इस्तिक़रा करें, राजे क्या है। ये बहुत अच्छी किताब है, अल्लाह से कबूल फरमाए। नुज़हतुन नज़र, ये पाकिस्तान के निसाब की किताब है। नुज़हतुन नज़र, अल्लाह अकबर। मैंने कई शयूख से पूछा, कई शयूख अरब अजम के शयूख ने कहा कि नुज़हा का सबसे बेहतरीन नुस्खा मुहद्दिस अली हसन अल हलबी रहमहुल्लाह वाला है। मैंने मुहद्दिस ज़रबोई से पूछा जिनकी हमने ये किताब शाया की, तो शेख ने कहा मेरी नज़र में सबसे अच्छा नुस्खा यही है। और हमारे उस्ताद मोहतरम इरशादुल्लाह कसरी साहब हाफिज़हुल्लाह जब हमें मरकज़ तरबिया पढ़ाया करते थे तो उनके सामने भी यही नुस्खा था, मुहद्दिस अली अल हलबी रहमहुल्लाह वाला। यानी इस मुबारक किताब का सबसे उम्दा नुस्खा ये है, अली हसन अल हलबी रहमहुल्लाह की तहकीक वाला। मज़े की बात कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने नुज़हतुन नज़र के अपने नुस्खे में बड़ी तालीकात लिखी थी। ये चूँकि शिगिर्द थे, इकट्ठे ही रहे एक लंबा अरसा, तो अली हसन अल हलबी साहब ने शेख अलबानी रहमहुल्लाह की तालीकात को भी इसके ऊपर जमा कर दिया और अपनी तालीकात को भी, और ये ज़बरदस्त ये नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी इस हमने क्यों शाया किया, ताकि मदारिस में जो तलबा इल्म हदीस के शौकीन हैं वो ये नुस्खा उनके सामने होना चाहिए। हमने भी है कि कागज़ पर अच्छे अंदाज में इसको शाया किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तफसीर मुस्तलाहिल हदीस एक अरसा से मदारिस के निसाब में है, हमने भी वो पढ़ी, आपने भी पढ़ी वो, तो उसमें काफ़ी मनहजी कमज़ोरियाँ हैं, मनहजी गलतियाँ हैं। क्योंकि डॉक्टर तहान साहब बुनियादी तौर पर मसलकन हनफी हैं, तो उसमें कई एक उसूल गलत हैं, मनहजी कमज़ोरियाँ उस किताब में। उसके रद्द पर मुस्तकिल किताबें भी अरब उलमा ने लिखी हैं, वो हमारे मुताला में है। तो वैसे भी एक अरसा से हमने जब इसको पढ़ाया बारहा, उसमें काफ़ी हमने भी तालीकात लिखी है, तो मसले गलतियाँ लिखे हैं। मेरी चाहत थी कोई ऐसी किताब मेरे सामने आए कि जिसको मैं पाकिस्तान के निसाब में लगवाऊँ तफसीर मुस्तला की जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा से अरब यूनिवर्सिटियों में ये किताब दाखिल निसाब है। तफसीर मुस्तला को ख़त्म किया गया और इसको लगाया गया। तो इस पर फिर हमने दरासा किया, पढ़ा इसको। फिर मेरा राब्ता मुसन्निफ किताब मुहद्दिस अब्दुल्ला अल ज़रबोई हाफिज़हुल्लाह से हो गया। ये मदीना यूनिवर्सिटी के सीनियर किबार असातिज़ा में से हैं, किबार शयूख में से दक्तूर हैं। तो शेख ने मुझे इसका इज़्न तबा भी लिख कर दे दिया, और इस किताब का तीसरा तबा है, यानी जो इसमें इजाफे हैं वो अरब नुस्खों में भी नहीं है जो इसमें इजाफे हैं। शेख ने कहा कि मैंने इजाफे किए हैं तो मैं आपको वो दे रहा हूँ, अल्लाह शेख को जज़ा अता फरमाए। ये हमने किताब शेयर कर दी है, ये मनहज मुहद्दिसीन के मुताबिक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई बात भी कमज़ोर नहीं है। अरब यूनिवर्सिटियों में ये किताब पढ़ी जा रही है। तो मेरी अरबाब मदारिस से गुजारिश है इस किताब को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। हमारी कोशिश जारी है, हम उलमा से रब्ता कर रहे हैं, मदारिस से भी इंशाअल्लाह। कई मदारिस ने मुंतखब कर ली है, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। उन्होंने कहा कि ये हमने निसाब हिस्सा बना लिया है, जो ही छपे हैं बताएँ, हम खरीद रहे हैं इसको, ताकि तलबा ज़माना तालिब इल्मी में पुख्ता किताब पढ़ें जो मनहज मुहद्दिसीन के मुआफ़िक़ हो, और वो ये किताब है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिक। छठी किताब जो भी हमने शाया की
وہ ہماری محبوب شخصیت محدث مدینہ دکتور ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی کتاب الجامع الکامل 19 جلدوں میں، جسے ہم نے 2 بار شائع کیا ہے، یہ مبارک کتاب ہے 19 جلدوں میں، دار بن بشیر نے مکتوب السلام کے ساتھ مل کر شائع کیا۔ اس کے حقوق طبع، اذن طبع وغیرہ میرے نام ہیں اللہ کی رحمت سے، پاکستان میں صرف یہ میرے نام ہے۔ تو اس کو ہم نے 2 بار شائع کیا ہے۔ تیسری بار میں اس کو الگ الگ کتابوں میں بھی لا رہا ہوں، مثلا المدخل جو علوم حدیث پر دراسہ تھا شائع کا، اس کو لا کر شائع کیا ہے، کتاب طہارہ کو لا کر دیا، کتاب جنایت کو لا کر دیا، آگے بھی سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ العزیز۔ اہم کتب 3-4 شیخ نے خود الا کی تھی، سیرت نبی صحیحہ الگ شیخ نے شائع کروائی اپنے سورسز سے، اس طرح فضائل صحابہ کو لا کیا، اس طرح تفسیر القرآن جو احادیث ان کو لا کے شیخ نے وہ بھی شائع نہیں شائع ہو رہی ہے۔ اس طرح جو ہمارے ہاں اہم فقہی مسائل چلتے ہیں، تو میری چاہت تھی ہمارے علماء جو بیچارے غریب ہیں 25,000 کی کتاب نہیں لے سکتے، تو وہ 500-700 تو لے سکتے ہیں نا، اس لیے ہم ان کتابوں کو الگ الگ بھی شائع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی 4تھی بار پھر میں نے عزم کر لیا ہے، اللہ آسانی فرمائے، رمضان میں ہی میں اس کو 4تھی بار بھی شائع کر رہا ہوں۔ 4تھی بار میں صرف اپنی طرف دار بن بشیر کی طرف سے کسی کی شراکت نہیں ہوگی، میں اپنی طرف اس کو شائع کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ یہ ہم سستی اس کو لائیں۔ مہنگی 25,000 بہت مہنگی کتاب ہے، علماء کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں تو یہ پیسے وہ خریدے بیچارے، یہ کتاب سونا ہے، سونا کیا ہے، سونے سے بھی ہزاروں گنا قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تمام صحیح فرامین اس میں آ چکے ہیں، یعنی حدیث ہے، پھر مفصل تخریج ہے، تحقیق ہے، ایک راوی پر بحث ہے، راج مرجو ذکر کیا شیخ نے، یعنی محدثانہ کتاب ہے۔ جو بھی جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اس نے اعتراف کیا کہ واقعی یہ ایک بہت بڑے امام اور محدث کا یہ دراسہ ہے، اس کی کاوش ہے۔ ایسا کام جو طریق اسلام میں کسی نے نہیں کیا، یہ اللہ کے بندے نے ہمارے دور میں شیخ نے کیا، اللہ نے ان سے ہمارا نسبت قائم کرا دی۔ اس کو ہم نے 12 شائع، اب دوبارہ پھر 4تھی بار میں اس کو شائع کر رہا ہوں، اور اس کو ہم سستا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو اس مبارک کتاب کو میں دنیا کی گھر گھر میں پہنچانا چاہتا ہوں، اس کی اپلیکیشن وغیرہ وغیرہ اس پر بھی کام جاری ہے۔ ہماری نیت ہے کہ ہر دنیا کے ہر موبائل میں یہ کتاب ہونی چاہیے، تاکہ ایک کلک پر یہ جو بھی سرچ کرنا چاہتا ہے حدیث تقریر صاحب کو ان کے سامنے، تو لمبا وقت لگے گا، کام شروع ہو چکا الحمدللہ، اور اس کا بھی اجازت نامہ ہمارے پاس ہے اللہ کی رحمت سے، شاید نے اجازت دی تھی کہ آپ اس کو ہر طرح دنیا میں اس کو نشر کریں، اپلیکیشن بھی اس کی ہم بنوا رہے ہیں۔ تو شیخ محدث اعظمی رحمہ اللہ کے مختلف رسائل جو عرب مجلات میں شائع ہوئے تھے وہ میں نے اکٹھے کیے، اور کچھ چھوٹی کتابیں شیخ صاحب کی 100 صفحے کی 150 صفحے کی وہ مجھے ملی، تو وہ بھی ہم نے اس میں شائع کر دی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ یہ بڑا پسند کیا جا رہا ہے ہمارا مجموعہ، علماء شیوخ اس کو منگوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس میں کل 13 رسائل ہے، 13۔ پہلا رسالہ من ظلمات الوثنیہ الی ضیاء الاسلامی، شیخ اعظمی صاحب نے اسلام قبول کیسے کیا اس پر خود داستان لکھی تھی عربی میں، عرب مجلات میں چھپی ہوئی، وہ ہم نے لائے۔ پھر دراسات فی سنہ نبویہ، یہ دوسرا رسالہ ہے۔ پھر الصحابی الجلیل ابو ہریرہ فی ضعف مرویات، یہ شیخ صاحب کی مستقل کتاب ہے، چھپی ہے عرب میں، اس کی بھی ہم اس میں لے آئے ہیں، یہ تقریباً 150 صفحے کی کتاب ہے۔ شیخ اعظمی صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر PhD کا مقالہ پیش کیا تھا، بہت بڑا دراسہ کیا تھا۔ تو اس دوران محدث البانی رحمہ اللہ سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی مکہ میں، تو شیخ اعظمی صاحب کہا کرتے تھے، شیخ البانی صاحب اعظمی صاحب کو کہا کرتے تھے یا صاحب ابی ہریرہ، یا صاحبہ ابی ہریرہ، ماشاءاللہ۔ پھر تحیۃ المسجد پر شیخ نے ایک مفصل دراسہ کیا، النہی عن التطوع بعد الاقامہ، تو تکبیر کے
یعنی اقامت کے بعد جو نماز شروع کرتے لوگ اس پر مفصل دراسہ کیا، صلاۃ الجماع بعد جماعت نماز کے احکام پر، صلاۃ التراویح پر، صلاۃ المسافر پر۔ امام ابن مردویہ کی کتاب ہے ثلاثۃ مجالس من اعمال ابن مردویہ، ان پر شیخ نے دراسہ تقریر تحقیق وہ بھی ہم اس میں شائع کر دی ہے۔ المنۃ الکبریٰ شرح و تقریر سنن صغریٰ بہقی، اس کا مقدمہ بڑا جامع معنی ہے، علم حدیث سے بھرا ہوا ہے، وہ مقدمہ ہم اس میں لے آئے ہیں۔ سیرت المصطفیٰ صحیحہ، اس کا مقدمہ شیخ نے بعد میں لکھا، خود لکھا، وہ بھی بڑا اچھا مقدمہ ہے، وہ بھی اس میں لے آئے ہیں۔ فتح الغفور فی بذل العجل الصدور، بڑی مشہور کتاب ہے، اس پر شیخ نے دراسہ کیا، محدثانہ تحقیق کی، وہ بھی ہم اس میں لے آئے ہیں۔ اس طرح موجز تاریخی تعلیم المختلط و نتائج، یہ جو مختلط تعلیم ہے، مخلوط لڑکی لڑکے، اس پر شیخ نے دراسہ کیا، یہ کہاں سے شروع ہوئی، کس نے یہ شروع کی، یہ بکواس لڑکے لڑکے کٹھیاں پڑھیں، اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ الحمدللہ یہ 732 صفحات پر یہ محدث آدمی رحمہ اللہ کے ہم نے سارے عربی رسائل اس میں جمع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ آپ بھی نیت کر لے کہ ہم نے بھی نشر و اشاعت کے میدان میں آنا ہے۔ کل لاہور جامعہ رحمانیہ میں جو میرا درس ہے وہ آپ ضرور سنیں، اس میں میں نے کافی زیادہ اصول ضابط بتا دیے ہیں، کیسے ممکن ہے وسائل بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، پھر بھی انسان بڑے بڑے کام کر جائے، کیسے ممکن ہے، وہ ساری باتیں میں نے بتا دی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے جب انسان اللہ کے لیے دوڑے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کام اللہ کے کام ہمارے کام ہے، اللہ اپنے کام خود کرتا ہے، بندے نے بس ہمت کرنی ہے، کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔